भारत और अमेरिका के तजारती ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स आते हैं तो चीन के लिए तो मौका है ना। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है उसकी इकॉनमी के लिए, और फिर ये भी चीन ने थोड़ा बहुत एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। मिसाल के तौर पर जो मिनरल्स पे उसने बैन लगाया हुआ था भारत पे, वो एक्सपोर्ट पे वो उसने हटा दिया। इसी तरह भारत में देखिए ना, अभी तक जो टनल बोरिंग मशीन्स होती हैं वो भी भारत भी खुद नहीं बना सकता, वो भी चीन से लानी पड़ती हैं। तो चीन ने उस पर भी पाबंदी उठा दी। तो चीन ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली शो की है कि भारत को थोड़ा सा ओब्लाइज करे, और भारत और अमेरिका के दरमियान इस वक्त अगर कोई दूरी है तो उससे फ़ायदा उठाए। तमाम बड़े ममालिक करते हैं इस किस्म की चीज़ें, इसके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे क्षमा मांगता हूँ, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ टेक्निकल इशू चल रहे थे, उसकी वजह से दोस्तों मन तो काफ़ी करता था लेकिन कोई भी जो चल नहीं रहा था और कोई नया चैनल मेरा क्रिएट करने का मन नहीं किया। तो दोस्तों अब आपको हमारे चैनल पर पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो मिलती रहेगी, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों न्यूज़ आपको पता ही होगा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, और उसके बाद अब एससीओ समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह के दोस्तों इंडिकेटर डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं, और उससे शायद ही अब पूरे अमेरिका में इसको लेकर चर्चा हो रही है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचा था, और वहां पर उसकी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी हुई थी, और किस तरह से पाकिस्तान को दोस्तों पीठ थपथपाई जा रही थी। लेकिन अब पाकिस्तानी अब जो इन एक दो दिनों के अंदर जिस तरह की तस्वीरें आई और जिस तरह की वीडियो मीडिया में आ रही है, उससे दोस्तों पाकिस्तानियों का भी एक नज़रिया काफ़ी बदल चुका है। ये कुछ दिनों तक तो खुश हो रहे थे कि एक बार हमें अमेरिका गोद ले रहा है, लेकिन वैसा होता हुआ अब इनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और जो दोस्तों जो कुछ चाइना से जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सहमा हुआ सा नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। बात की थी उसमें मैंने कुछ इशारे दिए थे कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी पर। तो ये एक तासुर पाया जा रहा है, इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जी अब भारत और चाइना में बड़ी कुर्बतें हैं और ये जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा शायद बन जाएंगी। सम स्कूल ऑफ थॉट्स। सो आपका इस पे क्या तज्जिया है कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन इस पे मुतासिर होने वाला है? ये पता नहीं शक व शुबहात क्यों खदशात इस किस्म के पैदा हो गए हैं, और तमाम चैनल्स भी डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी डिस्कस, हम क्यों पीछे रहें, हम भी डिस्कस करेंगे। देखिए पहले तो इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। सच्ची बात ये है गो कि भारत ने बड़ा ज़बरदस्त सियासत प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी भारत अब चीन और रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है उसका रुख अमेरिका की जानिब हो गया है। तो ये बड़ा नेचुरल है कि जहाँ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा हो रही है, वहाँ इन तीनों मालिक में एक नया ब्लॉक हम बना रहे हैं। और जो एक ज़माने में थी ना रशिया इंडिया चाइना, जिसके बाद फिर ब्रिक हुई, फिर ब्रिक्स हुई, तो ये वो रिक को आज से तकरीबन आप यूँ कह लीजिए कि 8 माह पहले रशिया ने कहा कि जी रिक को रिवाइव करते हैं, क्योंकि रिक ख़त्म हो गई ना तकरीबन। तो चीन ने भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उस वक्त मोदी साहब ने जाना था वाशिंगटन, तो उन्होंने कहा कि जी कोई ज़रूरत नहीं है रिक को। अब जब से ट्रंप साहब का मिजाज थोड़ा सा पाकिस्तान की जानिब हुआ है, तो भारत को भी ख्याल आ गया कि रिक को रिवाइव करना चाहिए। तो अब वो इस किस्म की बातें वहाँ पे हो रही हैं। लेकिन भारत में मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में ये डिबेट करने की क्या ज़रूरत है। क्या उन्होंने डराया और हम डर गए? नहीं, हम क्यों डराए? शायद कुछ लोगों के जहनों में ये हो कि कुछ हल्के ये पाकिस्तान में भी बात कर रहे हैं कि जी हम चूँकि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, मिनरल्स और हज़ारों चीज़ें मेंशन, इन्वेस्टमेंट आएगी, ट्रेड होगा, तो चीन से हमारे ताल्लुकात लामहला ख़राब होंगे या उसमें कुछ कमज़ोरी पैदा होगी। ये बिल्कुल लग़व बात है मेरे ख़्याल में। देखिए हमारे कोई फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, उसमें कोई सडन तब्दीलियाँ नहीं आती। डिप्लोमेसी में, सफारतकारी में नुआंसेस तब्दील होते हैं, कोई चीज़ें जो हैं आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इतनी जल्दी तब्दील नहीं होते।
اور یہ کوئی پہلی مرتبہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بننے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی دیکھیے نا کولڈ وار کے زمانے میں تو ہم تو ملٹری الائنسز کا حصہ تھے, سیٹو سینٹو. اس کے بعد پھر افغانستان وار جب شروع ہوئی 1979 میں, اس کے بعد بھی پاکستان امریکہ تعلقات بڑے زبردست تھے, بڑی ہمیں اسسٹنس بھی ملتی رہی, سب کچھ ہوتا رہا, ہم پہ سینکشنز بھی لگتی رہیں پھر بعد میں ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا تعاون رہا امریکہ کے ساتھ بہت سے ایشوز پہ. اس کے بعد 9/11 کے بعد بھی ہم پہ سینکشنز بھی تھی, لیکن ساتھ سے سینکشن ہٹتی بھی گئیں, ہمیں اسسٹنس بھی ملتی رہی. کیری لوگر بل کتنا مشہور ہے زمانہ بل, اس کے تحت ہمیں ہر سال پتہ نہیں 3.5 بلین ڈالر کے قریب ملتا رہا. تو اور اس سارے ادوار میں جہاں ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات رہے, وہاں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ چین کے ساتھ بھی ڈیولپ ہوتی رہی نا. یہ تو نہیں ہوا کہ ادھر سے تعلقات ٹھیک تھوڑا ہوئے یا کوئی بہتری ہوئی تو یا ہمارے تعلقات خراب ہو گئے چین کے ساتھ. چین کے ساتھ ہماری جو کوئی ہماری فارن پالیسی میں کوئی اسٹریٹجک شفٹ نہیں ہے, یہ ٹیکٹیکل ایک ایڈجسٹمنٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور اس میں چونکہ بائیڈن کے زمانے میں اگر آپ دیکھیے تو ایک سرمہری یقیناً تھی. پاکستان نے اس وقت بھی بہت کوشش کی کہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ہمارا کوئی انٹریکشن ہو, لیکن بائیڈن صاحب انٹرسٹڈ نہیں تھے, ان کو شاید پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا. تو اب ٹرمپ صاحب کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان اس علاقے میں ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہو, کیونکہ گلوبل ٹیررزم تو ابھی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اس دنیا کے لیے. پھر پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز, یہاں پہ منرلز کا ہونا, یہاں پہ گیس اور آئل کا ہونا, یہ تمام ریسورسز کا تمام چیزیں ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ انٹرسٹڈ ہیں. تو اب یہ کہنا کہ جی اس کی وجہ سے پاکستان اور چین کے درمیان کچھ اسٹریٹجک پرابلمس کریٹ ہو جائیں گے, میں ایسا نہیں سمجھتا. بلکہ ابھی جو ہمارے چین کے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے پاکستان کے دورے پہ, اس نے تو بات بالکل واضح کر دی ہے. چین کے وزیر خارجہ نے خود کہا ہے کہ جو امپورٹنس پاکستان کی اس ریجن میں ہے, اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا, ہماری تو آئرن کلیڈ دوستی ہے اور یہ ٹیسٹڈ اور ٹرائڈ دوستی ہے, اس میں کسی قسم کے کریکس نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے سی پیک میں تھوڑی بہت ڈیلے ہوئے, تھوڑے بہت پرابلمس بھی ہوئے, بٹ یہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں اتنی ریزیلینس ہے کہ ان تمام چیزوں کو ایبزارب کر سکے. دوسرا یہ بات ہو رہی ہے کہ جی چونکہ بھارت اور چین کے درمیان اب بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, تو اس کا بھی افیکٹ, نیگیٹو افیکٹ پاکستان اور چین کے تعلقات میں ہوگا. اب دیکھیے بھارت اور چین کے تعلقات بھی ایسا نہیں ہے کہ ٹریڈ دونوں کے درمیان نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے گلوان ویلی میں 2020 میں جو معاملات ہوئے, جو بارڈر کلیشز ہوئے, اس کے بعد ایک تعطل سا ہے, لیکن چین تو پہلے بھی کوشش کرتا رہا ہے, بھارت بھی کوشش کرتا رہا, بلکہ جو اسپیشل ریپرزینٹیوز ہیں وینگ وی اور ان کی اجیت دوول کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, ابھی بھارت میں ہوئیں, اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں, بلکہ اس دفعہ تو شاید 24 یا 25 ملاقات تھی اسپیشل ریپرزینٹیوز کی, تاکہ جو بارڈر کے ایشوز ہیں, لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے جو ایشوز ہیں, ان کو سیٹل کیا جائے. اور ٹریڈ بھی ان کا زبردست چل رہا ہے, پہلے بھی چل رہا تھا. اب مطلب 2020 میں کچھ رکاوٹیں آ گئی تھیں, لیکن یہ کہنا کہ بھارت اور چین کے تعلقات کوئی اسٹریٹجک لیول کے ہو جائیں گے, وہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. کیونکہ ابھی بھی جو بنیادی ایشوز تو ہیں وہ ہیں. چین بھی اپنی جو ہے اس نے بھی کیلکولیشن کی ہے نا کہ اگر بھارت اور امریکہ کے درمیان اس وقت مس انڈرسٹینڈنگ ہے, تو چین نے دیکھا ہوگا کہ یہ موقع ہے بھارت کو تھوڑا بہت اپنی طرف لانے کا, کیونکہ امریکہ کی ماضی میں تو ایک خواہش رہی ہے نا کہ بھارت بالکل برکس سے الگ ہو جائے, چین اور روس سے الگ ہو جائے. تو اسی لیے وہ, اور چونکہ پرانی جو انتظامیہ رہی ہے امریکہ کی, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے, وہ چین کو اپنا حریف سمجھتے ہیں مستقبل میں, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انڈیا کو کیا جائے ٹو کاؤنٹر چائنا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شاید بالکل ورلڈ ویو ڈفرنٹ ہے, وہ چین کو اپنا حریف شاید دیکھ ہی نہیں رہے مستقبل میں. وہ سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہم ایک اچھی, وی کین کو ایگزسٹ, وی کین کو آپٹ. اور ابھی بھی دیکھیں چین ون آف دا بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنرز ہے امریکہ کا. that's a very practical approach. اور انہوں نے دیکھیے سینکشنز لگا دی انڈیا پہ, لیکن یہاں پہ پاز دے دیا, مزید 90 دنوں کا اور بڑھا دیا. تو چین کے ساتھ ہی از ویری کیئرفل. تو اس وجہ سے جو
بھارت کے پاس ایک تھا نا کہ چین اور امریکہ کے درمیان ٹینشن برقرار رہے، وہ بھی کیونکہ وہ اب ٹینشن اس طرح نہیں ہے جس طرح بھارت ایکسپیکٹ کر رہا تھا، تو وہ بھارت کی پوزیشن یا امپورٹنس اہمیت اس سے بھی کم ہوئی ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارت کا چین کی طرف یہ دوبارہ مذاکرات شروع کرنا یا فلائٹس کا شروع ہو. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھا پسند آیا ہوگا، اور یہ کافی دنوں سے دوستو ہر ایک کام کا اپنا فلو ہوتا ہے، ایک ریدم ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں تھوڑی بہت آپ کو ہلکی پھلکی لگی ہو، لیکن اگلے ویڈیو میں ہر کوشش کروں گا کہ ویڈیو بڑھیا سے بڑھیا اور مزیدار کلپ جو پاکستانی میڈیا میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کس طرح کے چرچے ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے، میں بھی خود بھی ان کے فن کے پہلے دیوانہ ہوا کرتا تھا، اسی سے یہ چینل کریٹ کیا تھا. تو دوستو ان کی جتنی بھی بڑھیا سے بڑھیا ویڈیو ہوگی وہ آپ کے لیے لے کر آنے کی کوشش کریں گے. تو پلیز آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. بات رہی دوستو پاکستانی میڈیا کی، تو پاکستانی میڈیا آپ کو پتہ ہی ہوگا کس طرح سے آپریشن سندور کے بعد جو ان کا آرمی چیف عاصم منیر ہے یہ امریکہ پہنچا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کی پیٹھ تھپتھپا رہا تھا، تو پاکستانیوں کو لگ رہا تھا کہ ایک بار بھارت اور امریکہ کے رشتے کٹائی میں پڑ رہے ہیں. جس طرح سے یہ رشتوں میں جس طرح آئے دن بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، وہیں پاکستان چاہ رہا تھا کہ امریکہ شاید ایک بار ہمیں پھر گود لے گا، اور جو افغانستان کے سمے جس طرح امریکہ نے پاکستانیوں کو ڈالر دیے تھے اس طرح کا کوئی خزانہ کھلے گا. لیکن ویسا اب دوستو جو چائنا میں جو کچھ گھٹت ہوا ہے، جس طرح کی ویڈیو آئی ہے، جس طرح کی فوٹوز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، تو اس سے امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کو اور پاکستانی جتنے بھی یہ ستہ چلانے والے ان سب کو ایک کافی بڑا جھٹکا لگا ہے. تو اس پر پاکستانی میڈیا کے ہم آپ کے لیے ایک سے ایک بڑھیا ریئیکشن والے اور ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. پلیز آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، جو جس طرح سے پہلے سپورٹ کرتے تھے ٹھیک اسی طرح ہمیں سپورٹ کیجیے گا. ہم آپ کی دوستو ہر ایک امیدوں پر کھرا اترنے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک جے ہند، وندے ماترم.